بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السمیع جل جلالہ ہی کو پکاریے، جو سنتے نہیں انہیں کیوں پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے۔ یعنی یہ بت یا بعض انبیاء یا فرشتے جن کو تم اللہ سمجھ کر ان کی پرستش کرتے ہو، اگر ان کو مصیبت کے وقت پکارو گے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمہاری بات سن ہی نہ سکیں گے، کیونکہ بتوں میں تو سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت تو ہے، مگر وہ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، نہ ہر ایک کے کلام کو سنتے ہیں۔ آگے فرمایا، اگر بالفرض وہ سن بھی لیں جیسے فرشتے اور انبیاء، تو پھر بھی وہ تمہاری درخواست پوری نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کو خود قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ مخلوق میں سب سے بلند مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی آواز بھی ہر جگہ سے خود نہیں سنتے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کے لیے فرشتوں کی ایک پوری جماعت مقرر فرمائی ہے۔ حدیث میں ہے، جو میری قبر کے قریب درود پڑھتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو دور سے درود پڑھتا ہے مجھ تک وہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے عقل مندی اور دینداری کی علامت یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر کسی کی سننے والے السمیع جل جلالہ کو ہی پکارے، اپنے تمام مسائل سنائے، اپنی دلی مرادیں اسی کے سامنے رکھے، اور نہ سننے والے کسی انسان کو پکار کر گناہ نہ سمیٹے۔ وقت کا ضیاع اور مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم صاف اعلان فرماتا ہے، لَهُ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ مفہوم ہے، وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن جھوٹے دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دینے والے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے، کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا آہستہ آواز میں مانگیے۔ دعا مانگنے والے، ذکر کرنے والے، مناجات کرنے والے کس کے متلاشی ہیں، کس کو سنانا چاہتے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اس اللہ کو جو السمیع ہے، رگ جاں سے زیادہ قریب ہے، ہر دوری و نزدیکی کی اس کے نزدیک برابر ہے۔ لہٰذا بارگاہ مقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ اسی سے عاجزی سے مانگا جائے، آواز پست رکھی جائے، زور سے نہ ذکر کیا جائے، نہ چلا کر دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس حد سے گزرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت اونچی آواز سے دعا مانگی جائے، اور یہ بھی کوئی ناجائز یا ناممکن چیز طلب کی جائے جو دعا کے بجائے معاذ اللہ مذاق بن جائے۔ معلوم ہوا کہ دعا کا خفیہ آواز اور آہستہ مانگنا افضل اور قرین قبولیت ہے، کیونکہ با آواز بلند دعا مانگنے میں اول تو تواضع و انکسار باقی نہیں رہتا، اس میں ریا اور شہرت بھی ہوتی ہے۔ اس کی صورت عمل ایسی ہے کہ گویا یہ شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کو یکساں جانتے ہیں، اور ہر بات آہستہ ہو یا بلند
اس کو سنتے ہیں۔ اس لیے غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آواز ذکر میں بلند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر آسانی کرو، زور سے ذکر کر کے اپنے آپ کو مت تھکاؤ، کیونکہ تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، بہت خوب سننے والا ہے اور بہت ہی زیادہ قریب تر ہے، اس کا نام برکت والا ہے اور اس کی بزرگی بلند تر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ان الفاظ سے فرمایا ہے، اذ نادى ربہ نداء وخفیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی یہ کیفیت پسند ہے کہ پست اور آہستہ آواز سے اس سے مانگا جائے، اس کے آگے عاجزی سے دعا کی جائے۔